ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا کہ ایک مرتبہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، آپ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں ساتھ ساتھ تھا، ایک دیہاتی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جو نجرانی سرخ رنگ کی دھاری دار چادر تھی، اور نجران کی جو چادریں آتی ہیں ان کا یہ کونا جو ہے بہت کھردرا ہوا کرتا تھا، تو آپ نے اوڑھ رکھی تھی، تو اس دیہاتی نے آ کر آپ کو پیچھے سے چادر کا پلو پکڑا اور زور سے کھینچا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنین پر آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا اس چادر کے کھینچنے کی وجہ سے۔ ایک صحابی رسول ہوں اور اس کی آنکھوں کے سامنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی تکلیف دے تو ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا اور مجھے روک دیا کہ کوئی بات نہیں کرنی۔ پلٹ کر اس شخص کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ دیں۔ اب وہ کیا تھا؟ وہ مانگنے والا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ مانگنے والا تھا۔ اچھا ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ اگرچہ کہ ہم بڑی زیادہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، یہ ہمارے تو مانگنے والے بہت سارے پیشہ ور ہیں جو ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں، گاڑی اشارے پر رک جائے تو وہ شیشہ بجا بجا کے جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ بدتمیزی نہیں کرنی۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو تنگ آ کے شیشہ کھول کے تھپڑ مار دیتے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہم نے نہیں کرنا۔ اگرچہ کہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے، لیکن آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں، اور جتنی دیر آپ کے نصیب میں ہے اس کی باتیں سننی یا اس کا سلوک برداشت کرنا وہ کریں، اور اشارہ کھلے تو آپ چلے جائیں۔ بدتمیزی نہ کریں، کوئی آگے سے بات نہ کریں، کوئی مطلب اس کو تکلیف نہ دیں۔ بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جاتے ہوئے گاڑی میں اگر کسی کو ہارن بھی زور سے بجا دیتا ہے نا تو ہمیں ایک دم تب چڑھ جاتی ہے، اور خدا نہ خاصہ اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں وہ شیشہ کھول کے باہر نکل کر جب تک اسے سر باہر نکال کر گالی نہ دے انہیں چین ہی نہیں آتا۔ یعنی ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ ہم اینٹ کا جواب جب تک پتھر سے نہ دیں ہمیں چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ یعنی برداشت کرنا، اپنے غصے پر قابو پا لینا اور اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں کر لینا، یہ ہمارے لیے ایک انتہائی مشکل ٹاسک ہو چکا ہے۔ جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا؟ یعنی اس نے زور سے کھینچا، گردن پر چادر کے نشان پڑ گئے، اور جب دیکھا تو وہ کچھ مانگنے والا تھا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی متفق علیہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فالتفت الیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، فضحک، اور مسکرائے۔ دیکھا اور کیا کیا؟ غصہ نہیں کیا، اس کو یہ نہیں کہا یہ کیا حرکت ہے، یہ کوئی طریقہ کار ہے مانگنے کا۔ فرمایا فضحک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ وہ کہتے ہیں نا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتے رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے، کثیر حدیث انہوں نے روایت کی ہے، یہ بھی مسکراتے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو کہا کہ بندہ نواز آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ہر وقت ایک بندے کے چہرے پر مسکراہٹ ہی رہے تو لوگ کہیں گے یہ ہنستا ہی رہتا ہے ہر وقت۔ کہنے لگے کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسکراتے ہی رہا کرتے تھے، تو میں نے اس چہرے کو ہر وقت مسکراتے دیکھا تو اس سنت کو سمجھتے ہوئے میں بھی ہر وقت مسکراتا رہتا ہوں۔ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، اسی لیے کہا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عادت وہ چیز ہوتی ہے جو غیر اختیاری بندے کے اندر سے جس کا ظہور ہوتا ہے، غیر ارادی طور پر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ایک انتہائی خوبصورت پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتے رہا کرتے تھے، اور جب آپ کے سامنے کوئی مسکراتا تو اس کو کہتے ہیں اضحک اللہ سنک، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مسکراتا رکھے۔ تو یہ مسکرانا جو ہے نا زور زور سے کہہ کے لگا کر ہنسنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ انتہائی خوبصورت انداز میں مسکرانا، یعنی اس انداز سے کہ آواز پیدا نہ ہو اور اسمائلنگ فیس جسے ہم کہتے ہیں، مسکرانا، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خوبصورت سنت ہے۔ بعض ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں مسکرانے کو وہ ایک باقاعدہ کوشش کر کے مسکراتے ہیں، ان مسکرانے کی ان کی عادت نہیں ہوتی، جب بھی دیکھیں سیریس ہو گئے اور سمجھیں گے کہ یار میں بالکل سیریس رہوں گا تو میرا روب برقرار رہے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ مسکراتے رہنا چاہیے۔ مسکرانے سے بندے کا وقار کم نہیں ہوتا، ہاں زور زور سے کہہ کے مار مار کے ہنسنے سے بندے کا وقار ضرور مجروح ہوتا ہے، لیکن مسکرانے سے بندے کا وقار مجروح نہیں ہوتا، بلکہ سنت کا ثواب بھی ملتا ہے، اور مسکرا کر ملنے سے سامنے والے کو تسلی ہوتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اور جو بندہ اسمائلنگ فیس کا مالک ہوتا ہے نا، لوگ اس سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں۔
تو مسکرانے والا چہرہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تھا، اور آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ لوگ مسکرا کر ایک دوسرے سے ملیں۔ تو ویسے بھی مسکرانا سنت ہے، مسکرائیں ذرا آپ سب، مسکرائیں ذرا، مسکرائیں۔ دیکھیے بہت سارے لوگ بھی مسکرانا شروع ہو گئے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو یہ بات بڑی عجیب لگی ہے کہ یہ امام صاحب نے کیا ہمیں اچانک کہہ دیا کہ مسکرائیں۔ تو مسکرانا جو ہے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مانگنے والے کو بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹتے اور اس کو کہتے، اس کو طریقہ سکھاتے، یا حضرت انس کو کہتے کہ اس کو بتاؤ ذرا ہمارے ساتھ بات کرنے کے آداب کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فالتفت الیہ، اس کی طرف التفات فرمایا، اس کی طرف توجہ فرمائی، فضحک، اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس کی آدھا اس کا غم تو ویسے ہی دور ہو گیا ہوگا، بلکہ شاید سارا ہی دور ہو گیا ہوگا جب مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ بھی کون رہے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا، اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اس کی نصیب بھی کیسے نصیب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس، دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بھی بکریاں ہیں وہ سب اس مانگنے والے کو دے دو۔ وہ کیا کر رہا ہے، اس کا رویہ کیا ہے؟ اس لیے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت ترین تعلیمات ہیں۔ ہم آج کہتے ہیں نا وہ فلاں ملک میں چلے جائیں، وہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، انہوں نے ہماری تعلیمات کو اپنا لیا ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ تو ہم نے کیوں چھوڑا ہے؟ ہم نے ہی ان تعلیمات کو اپنانا ہے۔ اور پچھلے جمعے میں نے تقریباً میرا خیال ہے کہ اپنے بیان کا کوئی 70% 80% حصہ میں نے اسی تمہید میں بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے ایک بات اپنے دل میں ٹھان لینی ہے، اور اس بات کا تہیہ کر لینا ہے، اور پکا پختہ ارادہ کر لینا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپنانا ہے۔ تو جب اپنانا ہے تو آج کی بات خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، اور مسکرا کر ہر بندے کو ڈیل کرتے تھے، ہر بندے سے بات کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک اور پاکیزہ طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔